بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس کے حوالے سے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بہت زندہ دل تھے۔ محفل میں تہذیب و شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی مزاحیہ گفتگو کرتے کہ اہل محفل کشت زعفران کی طرح کھل اٹھتے اور ان کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھر جاتی۔ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی بات پر خوش طبعی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفنن طبع کے طور پر ان کے پہلو پر ہاتھ سے ہلکی سی چپت لگائی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارنے سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے خود اور وارفتہ ہو رہے تھے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے مجھے ہاتھ مارا تھا اس وقت میرا جسم ننگا تھا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت اقدس پر سے قمیض مبارک اٹھا دی اور فرمایا، لو اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر وہ جان نثار رسول رضی اللہ عنہ وجد میں آ کر جوم اٹھا۔ پس اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اطہر کے بوسے لینا شروع کر دیے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا مقصد صرف یہی تھا۔ شکم اطہر پر ایک کی بجائے دو پتھر۔ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے فاقہ کی شکایت کی اور عرض کیا کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن اقدس سے کپڑا ہٹایا جہاں دو پتھر بندھے تھے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تو اس پر دو پتھر بندھے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو غنا پر ترجیح دی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارض و سماوات بلکہ کل جہاں کے تمام خزانوں کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے قاسم بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ اکثر جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا اکثر و بیشتر جو کی روٹی ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک پتلی روٹی نہیں کھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 2 دن جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ بعض لوگوں نے دعوت کی اور انہیں کھانے کو بکری کا بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق زار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا زمانہ یاد آ گیا اور وہ معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں وصال فرما گئے کہ آپ نے تا دم وصال جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اب کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔